جی میری پیاری یوٹیوب فیملی، 3 دن پہلے مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے۔ یہ جو ہوا اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ قدر نبی دا جان والے سو گئے نے وچ مدینے، قدر نبی دا جان والے سو گئے نے وچ مدینے، ایک ہی جان قدر نبی دا دنیا دار کمینے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں ہوں محمد عرفان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان ارائی ولاگ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا، کرم فرمانے والا اور ستار العیوب ہے۔ ساتھ ہی میں نبی پاک صحب اللہ کی ذات اقدس کے درود پاک پڑھوں گا، آپ بھی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جی میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب بہن بھائیوں نے تھمبنیل بھی دیکھ لیا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بات کرنا ضروری ہے، ہر سچے امتی کا حق بنتا ہے کہ اس پہ بات کرے، آواز اٹھائے۔ جنہوں نے گھٹیا حرکت کی ہے، چاہے مسجد نبوی کا حساب متصل سیل تھا، مسجد نبوی کے اندر مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنا گھٹیا کام کرے۔ ویڈیو جو آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھا ہے، اس سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سب بہن بھائیوں کا مشکور ہوں، آپ سب میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہیں میرے ساتھ نئے جڑے ہوئے ہیں یا پرانے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام لینے بیٹھ جائیں تو وہ بہت بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے، اتنی لسٹ بنے گی، لیکن سب کا میں دل کی اتھاگ رہی ہوں شکر گزار۔ یہ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں تبھی ہم یہ ویڈیو بنا پاتے ہیں، ورنہ سپورٹ آ تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس میں تو کبھی ہوا نہیں، خیر، اور انسان کو ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمت آ جاتا ہے، لیکن میں نے آج تک ہمت نہیں آ رہی ہے، آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب مسلمان دکھی ہیں، تو سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس جو ہوا ہے ساہاں مسجد نبوی میں چور چور کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، سب لوگوں نے جو ہے نا اپنی مختلف رائے دی ہیں۔ میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھولا گیا ہے، وہ تو بڑے نیک انسان ہیں۔ ہاں جی، ہوں گے نیک، اپنی جگہ پہ ہوں گے، ہر کسی نے اپنے اعمال کا حساب اللہ پاک کو دینا ہے۔ تو کافی لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ابو جہل بھی مکے مدینے میں رہتا تھا، وہ تو ایمان نہیں لایا، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھولا گیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیارا ہو گیا، نہیں۔ کئی بار ابو جہل نے بھی نبی پاک کی زیارت کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کئی دفعہ دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، مٹھی میں کچھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تھمبنیل پہ میں بات کروں گا نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف نواز شریف سچے عاشق رسول ہیں، سب سے جو ہے نا گستاخ یہ ہے، انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، اور یہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ مارتا ہے وہ کبھی جو ہے نا سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ کیسا منافق ہے؟ ابھی یہ میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ ایسے منافق ہے۔ مسجد فجر کی نماز کا وقت تھا، مسجد نبوی کے دروازے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس نے بہت دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کی تھی، تو اپنی مٹھی میں کچھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے بعد دعا وغیرہ ہو جاتی ہے تو کھڑا ہو گیا۔ آپ کہتا جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری مٹھی میں لال دو لال ہیں، ایک لال میں جو ہے نا کیڑا بیٹھا ہوا، کیڑا۔ یہ علماء بھی آپ کو یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ علماء کرام سے کنفرم کر سکتے ہیں، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو جہل، تیری مٹھی میں 2 لال ہیں، لال ایک قیمتی پتھر کا نام ہے، اس میں سے ایک میں جو ہے نا کیڑا جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، وہ کاٹ رہا ہے لال کو۔ اس نے مٹھی کھولی، ایک دونوں لال کو توڑا، ایک میں جو ہے نا کیڑا واقعی اس کو کاٹ رہا تھا لال کو۔ وہ کہتا ہے آپ تو جادو کر رہے ہیں، یہ جادو ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھ لیں اس کو بارہا دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کی تھی، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔
اب رہی بات جو ختم نبوت پہ لوگ ڈاکہ مار کے مسجد نبوی جا رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ سچے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے، گریٹ ولڈر اور ایک فرانس کا صدر ہے، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پھر گستاخی کی تھی، وہ صدر منتخب ہو گیا، شہباز شریف نے اس کو مبارکباد دی۔ تو ایسا ہوتا ہے سچا عاشق رسول۔ ابو جہل کے جیسے یہ مقام رکھتے ہیں، یہ ہمارے دنیا کے جو ہے نا، عمران خان نے بھی نہیں بولا، یہ بھی ابو جہل کے جیسا منافق ہے۔ ایسے منافق ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بغلوں میں بت رکھتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین فرماتے تھے بت گر جاتے تھے۔ یہ دنیا دار میرے پاکستانی بہن بھائیوں ایسے منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بات بہت آگے کر دی، اب بات آئی ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں چور چور کے نعرے لگائے ہیں۔ ان کے جو گئے ہوئے تھے وہاں، ان کے نصیب میں ضلالت تھی، اور جن مسلمان بھائیوں نے ایسا کیا ان کو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے میرے مسلمانوں، آپ اگر ایمان لے رہے ہیں اپنی آواز کو انبیاء کرام کی اور نبی پاک کی آواز سے پست رکھو، بلند نہ کرو۔ گویا آپ ان کے پاس ان کی محفل میں بھی جائیں تو اپنی آواز کو پست رکھو، بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم کلام ہوتے تھے اپنی آواز کو کم رکھتے تھے، ادب سے ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے ادب سے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ صحابہ کرام ہیں، ہماری تو صحابہ کرام کا در کا کتا ہوگا، اس کے جو پاؤں کی میل ہے اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ اور پاکستانیوں نے، آپ ان کو ضرور چور بولیں لیکن ایک ادب ہوتا ہے، آپ نے ادب کو کمال کیا میرے پاکستانی بہن بھائیوں، پاکستانی بھائیوں، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ناراض کیا۔ آپ اللہ پاک سے اور اللہ کے نبی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، رو رو کے معافی مانگے۔ آپ نے بہت بڑی یہ غلطی کی ہے۔ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اپنے نبی سے آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے وہاں جا کے جو ہے نا مسجد نبوی کا تقدس کو پامال کیا ہے، چور چور کے نعرے لگا دیے، اور کچھ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے جی یہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یار، آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک کا فرمان پڑا ہوا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا جی یہ دیکھیں جی فلاں بات روم، فلاں یہ اتنی نمبر گلی ہے، یہ جو بات روم بنے ہوئے ہیں، اس سامنے مسجد نبوی کا ہرا گنبد نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، ہم یہاں سے جو ہے نا، یہاں سے درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور آپ لوگ پتہ نہیں یار، آپ لوگوں کو پی ٹی آئی والے تھے، پتہ نہیں کون سا تھا، ان کا دماغ میں غصہ بھرا ہوا ہے جی یہ کوئی گستاخی نہیں۔ کیوں نہیں گستاخی ہوئی؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے، علماء کرام دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی کے امام صاحب دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، پھر جو ہے نا ان کو عقل نہیں ہے یا آپ کے پاس عقل زیادہ ہے؟ عجیب ہے، آپ پتہ نہیں کون سی جو ہے نا آپ کے پاس تھیوری ہے، تھیوری بنا کے آپ نے جو کہہ دیا ہے، آپ نے عقل کا علاج کراؤ بھائی۔ آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، جو دیوانے لوگ ہیں عشق میں جو فرما گئے انہوں نے کہا کہ قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے، اے دنیا دار قدر نبی دا کی جان، اے دنیا دار قدر نبی دا کی جان، دنیا دار کمینے۔ آپ لوگوں کی مثال ایسی ہے، آپ لوگوں کو کیا پتہ ادب کیا ہے نبی پاک کا، ایسے چور چور کے نعرے لگا کے، بالکل چور ہیں، چور ہیں، ان چوروں کو مسلط کیا ہے تو ہماری عدالتوں نے ہم پہ ظلم کیا، سارے چور مسلط ہم پہ کر کے بٹھا دیے۔ کیوں بٹھائے؟ تو ہماری اپنی خطائیں ہیں، ہم نہیں بول رہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس وقت میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میرے بلاگ میں بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن ایز اے مسلمان میں کر رہا ہوں۔ میرے چینل پہ پابندی لگتی ہے، لگ جائے، میرا چینل جاتا ہے جائے۔ اس وقت میرے ملک میں اسلامی نظام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حکومت چینج ہوگی، مہنگائی کم نہیں ہوگی، مہنگائی ڈبل ٹرپل ہوگی، اور آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، جو آپ لوگوں کی خطائیں ہیں معافی مانگے، اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ میں اپنے بلاگ کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم جو روزے رکھ رہے ہیں رمضان کریم میں، جو بہن بھائی اعتکاف میں بیٹھے، اللہ پاک سب کے قبول فرمائے، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے، جو بھی جس وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانی دور فرمائے، اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی میرے پیارے بہن بھائی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔